السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے آپ ان محترمہ کی باتیں سنیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نماز کو خاموشی سے ادا کریں۔ پہلے ان کی باتوں کو سنیں، پھر میں اس کے بعد ان کی باتوں کا جواب حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیتا ہوں۔ بچپن میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس کو بالکل خاموشی سے پڑھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ سورہ 17 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھوں گی تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو بھی نام استعمال کرو سب سے بہترین نام اسی کے لیے۔ تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز میں ادا کرو اور نہ ہی خاموشی سے، بلکہ درمیانی آواز اختیار کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ تو بہن بھائیوں، یہ ہمیں اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم ان علماء کے فتواؤں کو لیتے ہیں جو انہوں نے ہمیں کہا کہ خاموشی سے ادا کرو، اور اسی طریقے سے ہمارے آباء و اجداد بھی ادا کرتے آئے۔ حضرت محمد نے خاموشی سے نماز ادا نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا درمیانی آواز اختیار کرو، تو انہوں نے درمیانی آواز اختیار کی۔ تو آپ نے سن لیا ان کی باتوں کو۔ یہ ایکچولی یہ آیت نمبر ہے قرآن کی، سورۃ الاسراء 110 جو آیت ہے۔ یہ آیت انہوں نے نہیں پڑھا لیکن میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعبدوا اللہ او اعبدوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کہا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا قل اعبدوا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ آپ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، دونوں ایک ہی بات ہے۔ فلہ الاسماء الحسنى، اس کے بہت اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں۔ اصل میں سب سے پہلے اس کا شان نزول سمجھتے ہیں کہ آیت کب اور کیوں نازل ہوئی۔ یہ نازل ہوئی آیت ایکچولی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یا اللہ یا رحمان کہہ کے اللہ کو پکارتے تھے، تو مشرکین مکہ نے جب سنا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہم کو تو حکم دیتے ہیں ہم کو تو کہتے ہیں ایک معبود کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، جبکہ یہ خود دو معبود کو پکار رہے ہیں، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور رحمان کو بھی پکار رہے ہیں۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ چاہے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، وہ معبود تو ایک ہی ہے، بس اس کے نام الگ الگ ہیں، چاہے رحمان کہو چاہے اللہ کہو۔ فلہ الاسماء، اس نے بہت اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ تو یہ آیت کی پہلا حصہ ہوا۔ آیت کے دوسرے حصے کو چلتے ہیں جس کے بارے میں محترمہ بات کر رہی ہیں، ولا تجہر بصلاتک، کہ نماز کے اندر قرات کو نہ بہت اونچی آواز سے پڑھا جائے اور نہ ہی بالکل دھیمی آواز میں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آیت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے اور اس میں قرات جب کرتے تو تھوڑی بلند آواز سے قرات فرماتے تھے۔ جب مشرکین مکہ یہ قرات کو سنتے تو نعوذ باللہ قرآن کو اور قرآن نازل کرنے والوں کو گالیاں دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تجہر بصلاتک، کہ آپ نماز کے اندر بہت زور سے قرات نہ کریں تاکہ یہ مشرکین سن کر نعوذ باللہ قرآن کو یا اللہ کو گالی دیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچے، لہٰذا آواز کو تھوڑی دھیمی کر کے پڑھیں۔ ولا تخافت بها، اور اتنی بھی دھیمی مت کیجیے کہ جو آپ کے صحابہ ہیں وہ آپ کی آواز سن بھی نہ سکیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیجیے۔ تو پہلا قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے
کہ یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑی مفسرہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی دعا مانگنے کے سلسلے میں کہ دعا کو بہت زیادہ چیخ کر نہ مانگی جائے اور نہ ہی بہت دھیمی آواز میں دعا مانگی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیت، یعنی دعا کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرا جو بہت مشہور قول ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تہجد میں بہت دھیرے دھیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دعا بھی بہت آہستہ مانگا کرتے تھے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت زور سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے تہجد میں، اور دعا بھی زور سے مانگا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ملے اور دونوں کا موقف جاننا چاہا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس ہستی اور جس ذات سے مناجات کرتا ہوں، جس کو میں اپنی بات سنواتا ہوں، یعنی جس سے میں اپنی مناجات حاجت سناتا ہوں، وہ میری بات میں آہستہ بھی کہوں تب بھی وہ میری بات سن لیتا ہے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زور سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اس سے شیطان بھاگے اور جو لوگ اونگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں ان کی نیند بھی اڑ جائے۔ تو پھر اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قرآن کو نہ بہت قرات میں نہ بہت تیز آواز میں پڑھا جائے اور نہ ہی آہستہ سے پڑھا جائے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ اور چوتھا مشہور قول یہ بھی ہے کہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس سے جس میں کہا گیا کہ آہستہ نماز پڑھی جائے، اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، اور جس میں کہا گیا ہے تھوڑی بلند آواز سے پڑھا جائے، اس سے مراد مغرب، عشاء اور فجر ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ۔ اور جو علماء کے اوپر جو کہہ رہی ہے محترمہ کہ علماء جو ہمیں غلط بات بتا رہے ہیں، جبکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ 1400 سالوں سے جو بھی یہ بتا رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث اور صحابہ سے جو ہمیں آج تک پہنچا، اسی کی روشنی میں، حدیث قرآن کی روشنی میں یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے بہت اعلیٰ تھے، ہم لوگ ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا بغیر تحقیق کے اور بغیر قرآن کی آیت کا شان نزول جانے بغیر یہ بات دوسروں تک پہنچانا یا دوسروں تک کہنا بالکل نامناسب ہے۔ امت میں پہلی انتشار بہت ہے، لہٰذا میری درخواست ہے، بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی کوئی بھی بات ایسی کہنے سے پہلے ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس کے شان نزول کو سمجھیں، اور نہیں سمجھ میں آتا تو کسی بڑے عالم یا کسی بڑے جو جانکار ہے ان سے مشورہ کریں۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ایمان والو اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تمہیں کوئی بات اس کے اندر تمہارے دل تک نہیں پہنچتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو لہٰذا ان سے پوچھ لو جو اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ کچھ بھی ایسی باتیں کہنے سے پہلے ضرور اس کو تاکید کر لیں اور اس کا شان و نزول سمجھ لیں، اور لہٰذا اس سے بلا وجہ امت میں انتشار پھیلتا ہے، لہٰذا اس سے گریز کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔